الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج القسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بزرگی و کبریائی عظمت و شوکت غلبہ اور دبدبہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے صرف ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور ساری مخلوق کو محض اپنی عبادت کے لیے وجود بخشا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت شریعت کی نظر میں الگ الگ انداز سے ہے۔ کچھ عبادتیں دائمی عبادتیں ہیں، ہمیشہ ادا کی جانے والی عبادتیں ہیں، اور کچھ عبادتیں موسمی عبادتیں ہیں، یعنی موسم سے اس کا تعلق ہے، وقتی عبادتیں ہیں۔ اور ان موسمی عبادتوں میں حج کی عبادت داخل ہے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع الیہ سبیلا۔ آیت کی ابتدا اللہ نے اخلاص و للہیت سے کی، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی کے لیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر یہ فرض ہے، ان پر یہ لازم ہے۔ کیسے لوگوں پر؟ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ نے ان کو رکھا، مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، ایسے لوگوں پر اللہ نے حج کو فرض کیا۔ یہ عبادتیں، حج اور عمرے کی عبادتیں صاحب حیثیت صحت مند آدمی پر اور ایسی خواتین جن کے محرم موجود ہیں، یہ عبادتیں اللہ نے فرض کی، اور ان عبادتوں کو احسن انداز سے مکمل طور پر انجام دینے کا حکم دیا۔ ایسا نہ ہو کہ عبادتیں آدھی ادھوری رہیں،
ایسے نہ ہو کہ عبادتوں کو ادا کرنے میں سنتوں کا خیال نہ رکھا جائے، ایسے نہ ہو کہ دین کی فہم نہیں کہ کون سا کام رکن ہے، کون سا کام شرط ہے، کون سا کام واجب ہے، کون سا کام مستحب اور مسنون ہے۔ عبادتوں کو انجام دینے سے پہلے یہ تمیز ہونی چاہیے، یہ شعور ہونا چاہیے، اور اس کے بعد عبادتیں مکمل طور پر انجام دینی چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ آیت ابتدا میں اخلاص للہیت کے ساتھ عبادت کا درس دیتی ہے، اور دوسری آیت وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ تم عبادتوں کو انجام دو، لیکن پوری طرح سے انجام دینا، اور پوری طرح سے عبادت انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص و للہیت بھی رہے، سنت کی پیروی کا بھی خیال رکھا جائے، اور پھر ریاکاری سے بچیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، دوبارہ اخلاص و للہیت کا یہاں سبق پڑھایا گیا، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جن میں آدمی کو ظاہر ہونا پڑتا ہے، جہاں پر ظاہر ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی حرج کی بات نہیں، لباس پوشاک سے امتیاز ہو سکتا ہے، بلند آواز سے ذکر کرنے کی وجہ سے نظر آ سکتا ہے، لیکن بلا وجہ اخبارات کی زینت نہ بنے، تصویر کے ساتھ اشتہارات نہ دے، کوئی اور ایسا کام نہ کرے جس سے لوگوں کو یہ میسج جائے کہ وہ خود نمائی اور ریاکاری کا شکار ہے۔ یہ عبادتوں کے طور پر رہیں، تفریح کا سامان نہ بنے۔ اسی لیے اللہ نے دو آیتوں میں ابتدا اور اختتام پر اخلاص و للہیت کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ مسلم معاشرے کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود حج اور عمرے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ بڑی سنگین علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حج ہوتا رہے گا۔ اگر حج ہونا رک جائے، لوگ کعبۃ اللہ کی جانب رخ کرنا چھوڑ دے اس عبادت کو انجام دینے کے لیے، تو ایسی صورت میں قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت نیک لوگوں پر قائم نہیں ہوگی، انتہائی بدترین افراد پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو فوراً انجام دینے کا حکم دیا، حالانکہ شریعت نے اس عبادت میں لچک رکھی شرعی حکم کے اعتبار سے۔ یہ عبادت موسع ہے، لیکن فرمایا تعجلوا الى الحج یعنی الفریضہ، جو حج فرض ہے، جو عمرہ فرض ہے، اس کو ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ غیر ضروری بہانے لوگوں کے پاس رہتے ہیں، فلاں کام کرنا ہے، فلاں ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے، اور اس عبادت کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں۔ حکم ہے تعجلوا، جلد بازی سے کام لو، عجلت اختیار کرو، جو عبادتیں فرض ہیں ان کو ادا کرنے میں سبقت اور سرعت اختیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور اس کے ساتھ حدیث قدسی، اللہ کا وہ بیان اور فرمان جو قرآن میں موجود نہیں، یہ حدیث قدسی یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان عبدا صححت له جسمه، میرا ایک ایسا بندہ جس کو میں نے جسمانی طور پر صحت مند رکھا، ووسعت علیہ فی المعیشہ، اور میں نے اس کو خوشحالی بھی عطا کی، معاش میں بھی میں نے کشادگی عطا کی، تمضی علیہ 5 اعوام، 5 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اللہ کی ان دو نعمتوں کو، صحت و عافیت کی نعمت اور اسی طرح مال و دولت میں برکت کی نعمت، ان دو نعمتوں کو رکھنے کے باوجود
5 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، لا یفد الی، اللہ کے گھر کی جانب وہ رخ نہیں کرتا، لمحروم، تو وہ محروم بندہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من اطاق الحج فلم یحج، جس نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے پاس حج کرنے کی طاقت رکھی، مالی حیثیت سے، جسمانی اعتبار سے حج کرنے کی طاقت رکھی، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، اور تو ایسی صورت میں اس کے لیے برابر ہے، فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ مَاتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے، حج کرنے میں، فرض حج کرنے میں تاخیر کرنے کی صورت میں خلفائے راشدین نے، صحابہ کرام نے اتنے سخت الفاظ ادا کیے۔ ہم اور آپ جس دین سے وابستہ ہیں، اس کی تعلیمات میں اور اس کی تعریف میں اور اس کے تعارف میں یہ بات داخل ہے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا اسلام کسے کہتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کی روایت کے مطابق وَتَحُجَّ وَتَعْتَمِرْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کرنے کو اسلام کے ارکان میں داخل کیا، اور اسلام میں بہت سارے ارکان ہیں، اسلام میں بہت سارے اعمال ہیں، کام ہیں، اور لیکن سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ای العمل افضل، اے اللہ کے نبی تمام اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا تمام اعمال میں سب سے افضل اور اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا ثم ماذا، اس کے بعد کون سا ہے؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جانفشانی کا مظاہرہ کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا ہے؟ تو فرمایا حج مبرور، حج مبرور افضل ترین عمل ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور کے کئی معنی احادیث میں بیان کیے گئے، محدثین نے اس کے معنی اور مفہوم بتائے۔ سب سے پہلا معنی جو حدیث میں بیان کیا گیا وہ حج مبرور ہے، جس میں 2 کام انجام دیے جاتے ہیں، اطعام الطعام، حاجی اپنی طاقت کے دائرے میں لوگوں کو کھانا فراہم کرنے کی کوشش کرے، اور وہ طیب الکلام، اور اپنی زبان کو عمدہ رکھے۔ یہ 2 خوبیاں جس حج میں ہوگی، جس حاجی کے پاس ہوں گی، اس کا حج حج مبرور کہلائے گا۔ محدثین نے مزید بتایا الذی لا ریاء فیہ، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، الذی لا یخالطہ اسم، جس میں گناہ کا عمل دخل نہ ہو، جس کی عبادت میں گناہوں کا خلط ملط نہ ہو، اور فرمایا حج مبرور حج مقبول ہے، جو اللہ کے پاس قبول ہو جائے، جو ان پابندیوں کے ساتھ ادا ہو، وہ عبادت اللہ کے حضور قبول ہوگی۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ تمام افراد صحت مند نہیں ہوتے، تمام افراد صاحب حیثیت نہیں ہوتے، جو ان 2 نعمتوں سے محظوظ ہیں انہیں یہ عبادت انجام دینی چاہیے۔ جو ان 2 نعمتوں سے محروم ہیں یا ان 2 نعمتوں میں کسی ایک نعمت سے محروم ہیں، ان افراد کے لیے حج مبرور سے افضل عمل کا موقع ہے۔ ایمان باللہ ورسولہ، وہ عمر کے ہر مرحلے میں طالب علم بن کر رہے، عقیدے کا سبق پڑھے، اپنے دین و ایمان کو مضبوط کرے، اپنی توحید کو مضبوط کرے، اپنے ایمان میں اضافے کے اسباب اختیار کرے، اپنی توحید کو پختہ اور پکا کرے۔ یہ ایمان باللہ ورسولہ، یہ وہ کام ہے جو حج مبرور سے بھی افضل کام ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ جو افراد عقیدے میں خلل رکھتے ہیں، شرک اور بدعات میں مبتلا ہیں، کفریات کو انجام دیتے ہیں، اگر وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کے بغیر حج کی عبادت کو انجام دیں گے تو ان کے حج میں اور مکے کے کفار و مشرکین کے حج میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ یہ تمام عبادتیں
صوم و صلات کی عبادت، حج و زکات کی عبادت ہمارے لیے کوئی نئی عبادتیں نہیں ہیں. یہ عبادتیں وہ افراد بھی انجام دیتے تھے جو مکے کے کفار و مشرکین کہلائے. لہذا یہ حدیث اپنے اندر کئی پہلو رکھتی ہے، سبق کے اعتبار سے، امت کی اصلاح کے اعتبار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں ہیں، جو عمر دراز افراد ہیں، ان کے لیے ان کے حق میں جہاد کرنے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرہ کرنے میں رکھا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ان لک من الاجر علی قدر نصبک ونفقتک. اے عائشہ، جس قدر تم اس عبادت میں تھکو گی، جس قدر تمہیں مشقت ہوگی، جس قدر تم مال خرچ کرو گی، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب سے سرفراز کرے گا. یہ عبادتیں انتہائی افضل عبادتیں ہیں، یہ عبادتیں انتہائی منفرد عبادتیں ہیں. اعمال کے اعتبار سے بھی، اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی. قدیم زمانے میں حاجی اونٹ کے ذریعے سفر کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مثال بیان کی کہ جب کبھی اونٹ کا قدم زمین پر پڑتا ہے یا زمین سے اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے اور اسی طرح ایک گناہ بھی مٹاتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے. کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ حاجی کی سواری کتنی دفعہ زمین پر قدم رکھے گی اور کتنی دفعہ زمین سے قدم اٹھائے گی. بے حد و حساب اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والا ہے. یہ وہ عبادتیں ہیں جنہیں ایک دفعہ ادا کرنا کافی نہیں بلکہ حکم دیا گیا تابعوا بین الحج والعمرہ کہ تم حج اور عمرے لگاتار کرتے رہو. حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج، یا حج کے بعد حج اور عمرے کے بعد عمرہ، جیسی گنجائش ہو ان عبادتوں کو انجام دیتے رہو. اس کے دو بڑے فائدے حدیث میں بتائے گئے. فقر و فاقے کو یہ عبادتیں دور کر دیتی ہے، غربت کو یہ عبادتیں دور کر دیتی ہیں، اور اسی طرح گناہوں کو یہ عبادتیں مٹا دیتی ہیں. جیسے لوہا لوہے کو صاف کرتا ہے، سونار سونے کو صاف کرتا ہے، چاندی کو صاف کرتا ہے، یہ عبادتیں عبادت گزار کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے. عام عبادتوں میں مال خرچ ہوتا ہے اور اس کے بالمقابل حج میں خرچ ہوتا ہے. النفقۃ فی الحج كالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف. عام نیکیوں کے بالمقابل حج میں خرچ ہونے والا 1 روپیہ اور پیسہ 700 گنا زیادہ افضل ہے. اجر و ثواب کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے. اور عربی زبان میں 7 کی تعداد، 700 کی تعداد، 70 کی تعداد، یہ جتنے بھی آنکڑے ہیں وہ مقصود نہیں ہوتے، کثرت کو بتانا مقصود ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی بے حد و حساب اجر و ثواب سے سرفراز کرنے والا ہے. اگر کما حقہ انداز سے جیسے حج ہونا چاہیے ویسے حج اگر ادا ہو مسنون طور پر اخلاص و للہیت کے ساتھ، یہدم ما کان قبلہ، سابقہ سارے گناہ کو یہ عبادت مٹا دیتی ہے. عمرے کی عبادت اگر رمضان کے مہینے میں ہو تو ایک عمرہ نہ صرف حج کے برابر ہوتا ہے بلکہ اس حج کے برابر ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر حج کرنے پر ابھارا. من حج للہ، جب اللہ کی خاطر حج ہوگا گناہوں سے بچیں گے، زبان کی حفاظت کی جائے گی، اپنے آپ کو پابند شریعت بنا کر حج کریں گے تو کیسے لوٹتے ہیں؟ جیسے نو مولود
جس کی ولادت ابھی ہوئی ہو، جس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی حاجی کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرماتا ہے گناہ نہ ہونے میں جیسے نو مولود کا معاملہ ہوتا ہے۔ الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں، حجاج کرام ہو، معتمرین ہو، یہ تمام کے تمام وفد اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوا، انہیں کسی اور نے نہیں بلایا، اللہ نے انہیں بلایا۔ ان کی پکار پر، اللہ کی پکار پر انہوں نے لبیک کہا۔ وسألوہ فاعطاہم، ان عبادتوں میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حج کو جانے والے، اللہ کی راہ میں جانفشانی کا مظاہرہ کرنے والے اور مسجد کی جانب رخ کرنے والے، یہ تین ایسے خوش نصیب افراد ہیں جن کی حفاظت کا ذمہ، جن کی ضمانت اللہ نے اپنے اوپر رکھی ہے۔ حج کے بعد حج کرنا، عمرے کے بعد عمرہ کرنا، یہ سعادت کی بات بھی ہے، گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، لیکن اللہ کسی کے حج کو حج مبرور کا درجہ دے دے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، تو جنت سے کم اس کا اجر ملنے والا نہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ حج اور عمرے کی عبادتوں میں جو کام انجام دیے جاتے ہیں وہ ایسے منفرد کام ہیں جو کسی اور عبادت میں انجام نہیں دیے جاتے، جیسے احرام کی حالت میں رہنا۔ جب کبھی کوئی بندہ احرام کی حالت میں رہتا ہے تو ڈوبنے والا سورج محرم کے، احرام والے کے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محرمین کی، حالت احرام میں رہنے والوں کی گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس حالت کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ احرام کے بعد تلبیہ کا اہتمام ہوتا ہے، دیگر اذکار کا اہتمام ہوتا ہے۔ حدیث میں دو بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئیں۔ جب کبھی تلبیہ کا اہتمام ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب کبھی ایک دفعہ تلبیہ کا اہتمام ہو، بلند آواز سے الا بشر بالجنہ، ہر دفعہ جنت کی بشارت سنائی دیتی ہے اللہ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی بتائی گئی کہ جب کبھی تلبیہ کا اہتمام ہو تو اس کے ساتھ روئے زمین پر پائے جانے والے جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنی کنکریاں ہیں، وہ تمام کے تمام تلبیہ پڑھتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں وہ تمام اجر و ثواب کو لکھتا ہے جو اللہ کی ان دیگر مخلوقات کی جانب سے بھی عبادتوں کے طور پر، تلبیہ کے طور پر، اذکار کے طور پر انجام دی جاتی ہیں۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے۔ حجر اسود وہ منفرد اور عظیم پتھر ہے جو دنیا میں جنت کی مخلوق ہے، جنت سے نازل کردہ وہ پتھر ہے جو کوئی اخلاص و للہیت کے ساتھ
اس کو چھوا ہوگا، اس کو بوسہ دیا ہوگا یا اس کی جانب اشارہ کیا ہوگا، حجر اسود قیامت کے دن شفاعت کرے گا، حق کی گواہی دے گا اس آدمی کے بارے میں۔ رمی جمار کا اہتمام ہوتا ہے، کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی بھی ہے، اور شیطان پر ضرب کاری بھی ہے، شیطان پر مار لگتی ہے۔ ان عبادتوں میں بال حلق کیے جاتے ہیں یا نکالے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعائیں فرمائی اور کہا کہ ہر بال کے بدلے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور مزید فرمایا کہ قیامت کے اندھیرے میں یہ بال نور کا کام انجام دیں گے۔ اس موقع پر مختلف کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ زمزم کا پانی پیا جاتا ہے۔ زمزم کا پانی وہ ہے جو روئے زمین پر سب سے بہترین ہے، خیر ماء علی وجہ الارض، اس میں اللہ نے غذائیت بھی رکھی، اور اس کو پینے کو اللہ تبارک و تعالی نے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ عبادتوں کا موقع ملتا ہے، نماز ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں ادا ہونے والی نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ مسجد حرام جو کعبۃ اللہ کے اطراف بنی مسجد ہے، اس میں ادا ہونے والی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر نہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر اور بہتر ہے۔ ان عبادتوں کے سفر کے دوران یا عبادتوں کی ادائیگی کے دوران اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو قیامت کی صبح تک عمرہ کرتے رہنے کا اجر ملے گا، حج کرتے رہنے کا اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل دینے سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکنے سے منع کرتے میت کا جس کا انتقال احرام کی حالت میں ہوا، جیسے محرم سر کو نہیں ڈھانکتا ہے۔ جنازے میں بھی اس کا سر کھلا رکھنے کے لیے کہا، اور وجہ یہ بتائی فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ تلبیہ کہتے ہوئے قیامت کے دن اٹھے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ عبادتیں بڑی اہم ترین عبادتیں ہیں۔ زندگیوں کی غیر ضروری مشغولتوں میں الجھ کر آدمی ان عبادتوں سے غفلت برتتا ہے، اس کے پاس ترجیحات کا، پریورٹی کا پیمانہ بالکل الگ رہتا ہے۔ جب جو کام ہونے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام ہوں گے، لیکن اللہ نے صحت دی، مال و دولت سے نوازا، تو ان عبادتوں کو انجام دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔